بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وان منکم لمن لیبطئن فان اصابتکم مصیبۃ قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معهم شہیدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا صدق اللہ علیہ۔ اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تم پر کوئی افتاد پڑے تو کہے خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو ضرور کہے گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ معزز حاضرین و سامعین، کل کے تاخرات کے درس میں انہی آیات کی تلاوت کی گئی تھی اور انہی آیات کی روشنی میں گفتگو کی گئی ہے، جس میں یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اہل ایمان میدان جہاد میں بڑے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں۔ اہل ایمان میدان جہاد میں بڑے جذبے کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، بڑی مستعدی کے ساتھ نکلتے ہیں، اور منافقین میدان جہاد میں جانے سے سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، دیر لگاتے ہیں اور بہانے تراشتے ہیں۔ میدان جہاد کا جب نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک معرکہ آتا ہے، ایک جنگ آ جاتی ہے، جھگڑا آ جاتا ہے، تلواریں، لاٹھیاں، بھالے نکل آتے ہیں۔ جہاد جد و جہد کو کہتے ہیں، جی جد و جہد، کوشش، جہد مسلسل، سمجھے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں آج کی جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ کہ میدان جہاد میں ایمان والے بڑے شوق ذوق سے، پھرتی سے جاتے ہیں، اور منافق تو اس پر فرمایا گیا، علماء نے فرمایا میدان عمل یعنی عبادت کے میدان میں مومن بہت آگے جاتا ہے اور منافق بہت دیر لگتا ہے، سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، نمازوں کے ادائیگی میں اور روزہ ادا کرنے میں، نیک کام کرنے میں جب موقع مل جاتا ہے تو ایمان والے بڑے تیزی کرتے ہیں، چلو پہلے چلو، اور منافق سستی کرتا ہے، اس کو اپنی نماز کی پرواہ نہیں۔ ایک دوسرا، مومن نمازوں میں شوق اس لیے رکھتا ہے کہ وہ اللہ کا دیدار چاہتا ہے، اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا ایک بہترین موقع ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ نماز میں جب بندہ مومن آ جاتا ہے تو نماز میں وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، شروع کرتا ہے بات، اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ دیا، اللہ سے باتیں شروع کر، سبحانک، سبحانک، پاکی ہے تیرے لیے اے اللہ، وبحمدک،
وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ٹھہرا ہے تو غیرک، یہ کا سمجھے، یہ کا کیا ہے، کا سمجھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. جی یہ کیا ہے؟ سب تعریفیں تیرے لیے، تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، سب تعریفیں تیرے لیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری بزرگی برتر ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرا کوئی شریک نہیں. بندہ کس سے بول رہا ہے؟ اللہ سے. سمجھے؟ اب یہ اوپر رکھ کے بولتا ہے، سمجھے، تو اوپر رکھ کے بولتا ہے، مگر عاشق کیا کرتا ہے؟ سامنے رکھ کے بولتا ہے، مولا تو ہی ہے، مولا تو ہی ہے. تو گویا نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، روزے میں اللہ کے صفات کو اختیار کر لیتا ہے، حج میں پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وہاں بھی کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. تو نماز میں کیا کر رہا ہے؟ اس کو اگر بھول جائے تو غفلت طاری ہو جاتی ہے، سستی طاری ہو جاتی ہے، کاہلی طاری ہو جاتی ہے. سمجھے؟ جب ایسے حرکات، ایسی غفلت اور سستی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے باوجود لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں میں آ گیا، تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. سمجھے؟ وائل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یا مراد دو لی گئی، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، یہ، اور حقیقت نماز سے جو ناواقف ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے خراب. تو سستی کرنا، کاہلی کرنا، چھوڑ دینا، یہ کون سی علامت ہے؟ منافق. مومن کی علامت کیا؟ اس کے اندر ذوق، شوق، رغبت، تیزی. لکھ لو یہ کس کی علامت؟ تو میدان جہاد سے مطلب صرف جنگ کا میدان نہیں، صرف لڑائی جھگڑے کا میدان نہیں ہے، میدان عمل بھی آتا ہے، وہ بھی ہے، وہ میدان بھی ہے. اور زیادہ امتحان اس میدان کا ہوتا ہے، وہ کبھی کبھار آتا ہے، کبھی کبھار موقع ملتا ہے، مگر یہ ہر بار موقع گویا اس میدان کو جانے کے لیے، سمجھے، ٹرینڈ کیا جاتا ہے ان میدانوں میں. آؤ آؤ، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب یہ کام کرتے ہیں تو سستی کرنا منافقین کی علامت ہے، اور ذوق و شوق کے ساتھ جانا ایمان والوں کے. یاد رکھیے، ہر ایک کے بارگاہ کا ایک قدم، استاد کی بارگاہ کا ایک قدم، شیخ کی بارگاہ کا ایک قدم، بزرگوں کی بارگاہ کا ایک قدم، بادشاہ کی دربار کا ایک قدم. ہر دربار کا، ہر ایک بارگاہ کا ایک ایک ادب، ایک ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ اس دربار کے مطابق ہونا چاہیے. اگر وہ طریقہ نہیں ہوتا ہے تو کیا وہ شخص کیا ہے؟ بے ادب. کس کا بے ادب؟ دربار کا بے ادب، دربار شیخ کا بے ادب، فیضان نہیں ملتا. دربار استاد کا بے ادب، علم کی برکتیں نہیں ملتی. ماں باپ کی بارگاہ کا بے ادب، زندگی کے اندر سکون نہیں ملتا. نبی کے بارگاہ کا بے ادب، ایمان کی حلاوت نہیں ملتی. رب کی بارگاہ کا بے ادب، سمجھے، راندہ بارگاہ ہو جاتا. ہر ایک دربار کا، ہر ایک کا ادب. ادب کا ہمارا ہاتھ بن کے کھڑ جانا نہیں،
ادب کا یہ طریقہ ہے، مگر ادب کا مطلب یہی نہیں ہے ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے جی کیا جی ہاتھ چوم لیتا ہے. کیا بول رہا تھا؟ ادب کا مطلب یہ طریقہ، یہ ڈھنگ ہے، مگر یہی ادب نہیں ہے. دل سے احترام، سامنے بھی ویسے ہی پیچھے بھی ویسے ہی. آپ اپوزٹ میں آ کر کچھ کوئی بولا تو اس کو جان سے مارنے کا جذبہ ہو، اس لیے کہ میں نہیں سن سکتا، میرے سامنے نہیں بولا، میں نہیں سن سکتا. ایسا چلو بڑا مزہ لوز ہو جائے جو کیا سب کے سامنے رگڑ دینا، کیسا ان کو لائق کیا ایسا بھی انہوں دیکھ کو عادت ہو گئی ہے میرے کو، میں بھی چپ کے مسکرا لے کو رہ جاتا ایسا. ان کا مال ہوں، وہ جیسا چاہے استعمال کریں، مال ان کا ہوں. میکینک کے ہاتھ میں گاڑی دے دیے، اسپانر تو بھی چلاؤ، ہتھوڑا تو بھی مارو، سمجھے؟ آئل میں تو بھی ڈالو، پیٹرول میں تو بھی ڈالو. ہم کو کیا چاہیے جی؟ گاڑی ریپیئر ہونا، کام ہو جانا، گاڑی برابر چلنا. ہماری گاڑی برابر چلنا ہے تو آپ کے ہاتھوں میں گاڑی دے دیا، 4 لاکھ کی گاڑی لے جا کر کے اسے دے دیا. کہاں؟ گیریج. وہاں بیٹھے رہتے گا، وہ بیٹھا رہا تو اور بزرگی ہو جاتے. میں کار کو بھیجتا ہوں یجمان جاؤ. آپ کو کیا ہونا؟ گاڑی. تو معلوم ہوا کہ میں ان کا مال ہوں، میرے اندر کیا خامی ہے وہ جانتے ہیں. شاید سے بڑھ کر میری خامی کو کون جاننے والا، استاد سے بڑھ کر میری غلطی کو کون جاننے والا، مجھے بنانے والا کیسا بناتا ہے، اس کا کام ہے. یہ چیز آ جانا دل سے. استاد کی بارگاہ کا ادب، پیر کی بارگاہ کا ادب، ماں باپ کے گھر کا ادب، بڑوں کا ادب، سمجھے؟ اندر سے دل سے احترام. نبی کی بارگاہ کا ادب، صدقے جا رہے ہیں، صدقے جا رہے ہیں، سمجھے؟ اللہ کی بارگاہ کا بھی ادب ہے. وہاں کے ہاتھ میں لکھے اللہ کیا بولتا ہوں. اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ بندہ اپنے طرف سے جو بھی برائیاں ہوتی ہیں وہ اپنے طرف سے سمجھے، اور جو بھی اچھائی ہو جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے. کیا ہے؟ جو بھی برا ہے وہ اس میرے سے، میں برا ہوں، میں برا ہوں. مجھ جیسے برے پر باب کرم اب تک جو کھلا ہے کیا بولوں، کرتا ہوں برا اور ہوں بھی برا، پھر فضل خدا ہے کیا بولوں. برائی جو بھی مجھ سے ہوتا برا، اچھا میرے سے ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا. اب اچھائیاں ہو گئی، آپ نے حفظ کر لیا، آپ نے علم حاصل کر لیا، آپ نے امامت کی، آپ نے خطابت کی، آپ نے خدمت دین میں آپ اپنی زندگی لگائی، اچھی باتیں بتائی، اچھا عمل کرتے رہے، بڑے نیک آدمی ہیں. ہر ایک برائی مجھ سے، میرے اندر جو ہے وہ چنا ہوگا، ظرف میں جو ہے وہی نہ چھلکے گا، تو میرے اندر کیا ہے؟ بھلائی نہیں ہے. ہمارے اندر برائی، گناہ، بدی، سمجھے؟ اچھائی ہمیں نہیں ہے. اگر اس کے اندر اچھائی آ جاتی ہے تو رب کا کرم ہے، سمجھے؟ تو اپنے کو گناہگار، خطاکار، برا بولتے رہنا یہ ہمت کی بات ہے نہیں ہے. تو رب کی بارگاہ کا ادب ہے کہ مولا میں برا ہوں، خطاکار ہوں، تو بھلا ہے، تو داتا ہے، میں فقیر ہوں، میں بھکاری ہوں، تو داتا ہے. یہ بولتے رہنا کیا ہے؟ بارگاہ خدا بندی کا ادب، سمجھے؟ وہی ادب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ منافق ہیلے کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں. منافق اپنے آپ کو بچانے کرتے برا ہیں، پھر اس سے
صفائی بھی دیتے ہیں. یہ منافقین کی علامت ہے. اگر مومن ہے تو اس کے اندر بارگاہ خداوندی کا یہ ادب آ جائے. یاد رکھنا. اب یہاں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات. اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لینا, بڑی تدبیر کے ساتھ کام کرنا. تدبیر سمجھے, ہوشیاری سے کام کرنا. یہ منافق لوگ جو ہیں مکاری کرتے ہیں, ایسے موقع پر تم بڑی تدبیر سے کام لینا. تدبیر کا مطلب کیا سمجھے؟ بڑے حساب سے. حکمت کیا ہے؟ حکمت. اگر آپ ایک ہی تلوار چلائیں گے تو وہ قابض ہو جائیں گے. تو کسی کو ہتھیار کے ذریعے زیر کرنا کمال کی بات نہیں ہے. طاقت کے ذریعے کسی کو زیر کر دینا کمال کی بات نہیں ہے. حکمت کے ذریعے کسی کو اپنے قبضے میں لینا یہ کمال کی بات ہے. قرآن نے حکمت کی تعلیم, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ایک آدمی ہم سے جلتا ہے, ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتا, بات نہیں کرنا چاہتا. یار بات نہیں کرتا جی. ایک آدمی کسی کی سے دوستی کر رہا بدعقیدہ سے, اسے چھوڑا نہیں جا, تم ان کے ساتھ مل کر رہتے ہیں, تمہیں سمجھے بات نہیں کر رہا ہے, ہم کو دیکھے تو دیکھنے پر جلتا ہے تو اس کو چھوڑ نہیں دینا. ارے کیا بھائی چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا بولو نا, بات کیا ہے, آؤ بیٹھو بات کریں. چاہنا اس کو, جب ہم چاہیں گے تو ہمارے قریب آئے گا, ہم کو سنے گا, ہم کو دیکھے گا. جب ہم اچھے لگیں گے اس کو تو ہماری طرف مائل ہو جائے گا. جھٹک کے چھوڑ دے, وہ کافر ہے, وہ منافق ہے, وہ تونڈا ہے, وہ پونڈا ہے. یہ پالیسی ہم کو پسند نہیں آتی ہے. ہم اس لائن سے کام نہیں کیے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, نہیں کرنے دیں گے. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ چندے کو جاتا ہوں میں, کیا چندہ کرنے کے لیے جاتا ہوں؟ چندے کو جاتا ہوں تو میرا ایک دھندا ہے وہاں. کام کہاں بھائی, آنا چھوڑ دیا نا مسجد کو, کیا قصہ ہے؟ پرانی بات ہے, بڈھے کے پاس کیا بھی نہیں ہے بول کر نہیں آتے کیا؟ کسی کی مجال نہیں مجھے بڈھا بولنے کی, مگر میں وہاں کیا ہو جاتا ہوں, بڈھے کے پاس کیا بھی نہیں ہے, پرانے باتیں سے بول. نہیں شاہ صاحب ایسی بات نہیں, دور ہو گیا. چلو 3 جمعہ کہیں پڑھ لو, 3 جمعہ کہیں پڑھ لو, ایک جمعہ میرے پاس آنا. آرون شاہ صاحب بولتا ہے ایک آدمی, میں آ رہا ہوں, آ کے نکل جاتا. نہیں, ایک جمعہ کب تو بھی آ کے مجھ سے ملاقات کر. تو بہرحال حکمت, قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے؟ حکمت. لوگوں کو حکمت سے, غصے سے, شدت سے, فورس سے, لفاظی سے نہیں لینا. اسی لیے اہل سنت کے علماء فیل ہیں, فیل, ہمیشہ فیل, کبھی کامیاب نہیں. اور رضوی ہو گیا تو کیا, وہ کفن کچھ نہیں. اعلی حضرت کا نام لے کر روٹی کھا سکتا ہے مگر دین کا کام کر نہیں سکتا. لاؤ مجھے بتاؤ کوئی کام کر رہا ہے تو مجھے لا کر سامنے رکھو. اہل اللہ جو کام کرتے ہیں اس سے ساری دنیا میں اسلام کی کا نام ہے. اہل ایمان پیدا ہو, جو بھی آتا ہے سر جھکا کے آتا ہے. تو معلوم ہوا قرآن کی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ حکمت سے کام لینا چاہیے. حکمت کا مطلب پالیٹکس نہیں, حکمت الگ چیز ہے, پالیٹکس الگ چیز. سمجھے؟ ڈاکٹر بیمار سے ترش روئی سے بات نہیں کرتا. ڈاکٹر کو ٹرین کیا جاتا ہے, یہ ٹرین کیا جاتا ہے اس کو, آپ کو مریض کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, کیسے ٹریٹ کرنا ہے, اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. پڑھا کر کے کاٹا کوٹی کر کے نہیں بھیجتے, ٹرین کیا. اب وہ مریض مرنے کے پوزیشن میں ہے, ڈاکٹر کہتے گھبراتے کیوں ہو؟ کیا بات ہے, گھبراتے کیوں؟ تھوڑا سا برداشت. وہ ہنستا ہے, وہ باتیں کرتا ہے. تو گویا اس کا مقصد کیا ہے, اس کو اس کے کیا چیز کو دور کرنا ہے, اس کے مرض کو دور کرنا. ڈاکٹر جیسا بیمار کی بیماری کو دور کرتا ہے, ویسا ہی عالم
بد عمل کی بدعملی کو دور کرتا ہے، بد عقیدگی کے بد عقیدگی کو دور کرتا ہے، سمجھے، اسے مارنے نہیں دیتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ باتیں آپ ان کو بولے کہ ڈنڈے لگ رہے تھے، ان کو بولے سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ جتنا ہم اپنے شیخ کے صدقے میں کام کر رہے ہیں ایسا کام دوسرا کر نہیں پا رہا ہے، اس لیے کہ وہ شیخ نے وہ چیز دی ہمیں، شروع سے دے دیے مجھے، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں۔ ایک بار ایسے جوش میں آئے، جلال میں آئے سرکار، بہت گن گاتا تھا، ایک بار جلال میں، میرا ملک میرا خلیفہ، پٹھان کی بات نہیں کرتا، ہوشیاری، اس واسطے ہوں چھلکتا ہوں نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھیے مسلمان کے اندر، سمجھے، مجاہد بھی ہے، غازی بھی ہے، کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے اندر، دنیا میں نہیں، دنیا میں تو جنرل ہے، ہمارے اندر مسلمان کے اندر کیا ہے؟ مجاہد بھی ہے، غازی بھی ہے اور کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے اندر مجاہد کون ہے؟ جس کے اندر عمل کا ذوق پیدا ہو جائے، وہ جذبہ ابھارے، اس جذبے کا نام ہے، اس جذبے کو مجاہد کہتے ہیں۔ نیکی کے جذبے کو ابھارنے والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مجاہد۔ اب اس میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور عبادتوں سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ ہے غازی، وہ غازی کہلاتا ہے۔ شیطان جو ہے اور اس کی ذریت جو ہے یہ کافر ہے، جو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، یعنی شیطانی وسوسے، یہ وساوس جو آتے ہیں یہ سارے وساوس شیطانی، جذبہ مجاہد کا ہے، محنت غازی کی ہے، وسوسے یہ کافر کے اور شیطان کے، سمجھے، اور پھر ان سب کا مقابلہ کرتا ہے مومن۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کے ہتھیار سے ان کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت سے کے ہتھیار سے ان کا مقابلہ کرتا ہے اور حضور کی سنتوں کو ہتھیار بنا کر ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب حضور کی سنتوں پر عمل کر لے گا شیطان مایوس ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ تو باہر کے شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہتھیار ہیں، اندر کا جو شیطان ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان سنتوں پر عمل کرو، یہ ہتھیار ہے، شیطان بھاگتا، شیطان بھاگتا۔ نہیں سمجھ ہماری بات آپ کی؟ یاد رکھیے۔ اب اس کا مقابلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ منافق بھی ساتھ میں، شیطان بھی ساتھ میں ہے، جذبہ جہاد بھی ساتھ میں ہے، عمل کا میدان بھی ساتھ میں ہے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ کیا کہا قرآن نے؟ کبھی کبھی کہا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو۔ یہ ظاہری ترجمہ ہے، یہ ظاہری جہاد کی بات ہے۔ صوفیہ کے پاس یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ تھوڑے تھوڑے چلو، یعنی اکیلے اکیلے۔ تو اس کو کہا نوافل کی پابندی۔ جی اس کو کیا کہا؟ اکیلے اکیلے عبادت کرنا، یہ تھوڑا تھوڑا ہوا۔ جماعت کے ساتھ چلو تو با جماعت نماز پڑھنا، پنجگانہ نماز پنجگانہ، سمجھے، اور اکٹھے ہو کر چلو تو نماز عید اور میدان حج۔ تو کہاں سے نکلنا؟ نوافل، مستحبات سے نکلنا، سنتوں پر عمل کر لینا، پھر اس کے بعد نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنا، پھر اور بڑی جماعت رہے گی، جتنی بڑی جماعت تمہاری رہے گی شیطان بھاگتا رہے گا، اس واسطے جمعہ ناغا نہیں کرنا، عیدین ناغا نہیں کرنا، حج کا موقع آ گیا تو قدم پیچھے نہیں ہٹنا۔
تمہاری تعداد کو دیکھ کر کے شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے، منافقین کے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں جی۔ اور آگے فرمایا منافق بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کون کون ساتھ میں ہے ہمارے؟ مجاہد، غازی، کافر، منافق۔ یہ مسلمان کے ساتھ، ایمان والے کے ساتھ۔ منافق کون؟ نفس امارہ۔ یہ نفس امارہ ہے نا، یہ بڑا منافق، بڑا منافق۔ شیطان تو کھل کے منع کرتا ہے، یہ چھپا ہوا دشمن۔ کون؟ منافق۔ منافق چھپا ہوا دشمن، وہ چھپا ہوا ہے، شیطان سامنے آ کر بولتا ہے، منافق اندر سے بولتا ہے۔ تو منافق یعنی باہر کا منافق وہ ہے جو ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے، باطن میں اس کا انکار کرتا ہے، یہ ظاہر کا منافق۔ ہمارے اندر ایک منافق جو پل رہا ہے وہ منافق ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کیا کرتا ہے سمجھے؟ مسائل بھی سمجھا دیتا کرتے، مثال پورے مسئلے پڑھ لیے سمجھے۔ توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے، حج کو جا کر کے میں کیا بھی کر لے سکتے ہو سمجھے۔ قرآن پڑھا رہا ہے، پڑھاتے پڑھاتے نظریں بگاڑ لیا سمجھے، ہاں توبہ کر لیتا ہوں میں تو، کیا ہے نفل پڑھ کے توبہ کر لیتا ہوں، عمرے کو جا کے توبہ کر لیتا ہوں سمجھے۔ نظروں سے، پھر ہاتھوں سے، پھر باتوں سے، پھر ایکشن سے، میں سمجھ میں نہیں بتا، وہ سب منزلیں گزر گئی۔ اس وقت عمر دیکھتا نہیں، وہ یہ منافق جو ہے نا عمر نہیں دیکھتا، ایسی حرکت کرا دیتا ہے عمر نے، کوئی مارنے آئے کیا بھائی آپ کیا مجھے نہیں ہے کیا، میں انسان نہیں کیا بول کر اپنے آپ کو پیش کری، غلط حرکتیں۔ تو غلط حرکتوں کی طرف اکسانے والا کون؟ نفس امارہ سمجھے۔ اس کے کنٹرول میں چلے گئے تو ہم کو برباد کر دے گا، اس لیے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، ہمیشہ اسے لگام دے کر۔ کس کو؟ نفس امارہ۔ ہاں کسی عورت پر نظر پڑ گئی، یاد کر لینا میری بہن بھی تو ہے، میری ماں بھی تو ہے، ہماری بیوی بھی تو ہے۔ خیالات پراگندہ ہو گئے، وضو کر لینا فوراً، فوراً وضو کر لینا، پراگندہ خیال ہونے نہیں دینا، ایسا ہو گیا تو فوراً۔ کاروبار کے لیے نکلے ہیں، جانا ہے بیپار کو، راستے میں کسی دوشیزہ کو دیکھ لیا، اٹھانا موٹے گھر میں ڈال دینا اپنی دوشیزہ کی طرف۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو نفس کا مقابلہ کرنا، کتنے چیزیں ہمارے اندر ہیں؟ کیا کیا ہے؟ مجاہد اور غازی اور کافر اور ہاں سمجھے، ان کا مقابلہ کر کے غازی بن کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ سب کا ہر کام میں صوفیہ فرماتے ہیں احتیاط، کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط کرنا چاہیے۔ جہاں شرارت کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نوجوان بیٹھا ہے، نوجوان آدمی ہے، اور یہ جوان بچی بیٹھی ہے، دونوں تنہا ہیں، سامنے قرآن شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کے، مرد اور عورت کی تنہائی میں قرآن بھی اگر پڑھا رہا ہے تو نہیں پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ بے ریش والے کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان بہکا۔ تو جتنا احتیاط کا پہلو ہے اختیار کرنا چاہیے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ یہی قرآن بتا رہا ہے، باہر سے دشمنوں سے بچنے پر کیا کرو؟ احتیاط کرو، اندر کے دشمنوں سے بچنے کا بھی احتیاط کرو جی۔ باہر سے دشمنوں سے بچنے کا احتیاط کیا؟ ان کے مکر، ان کی قیادی، ان کی مکاری سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ احتیاط کے پہلو اختیار کرو۔ اور ایسے ہی اندر کے دشمنوں سے بچنے کا بھی کیا کرو؟
احتیاط کرو. باہر سے بچنے کے لیے کتابوں کی بات ہمارے سامنے ہے, حضور کا فرمان ہمارے سامنے ہے, خدا کی کتاب ہمارے سامنے ہے, یہ تھیوری ہے. اور اندر کے شیطانوں سے بچنے کے لیے شیخ محترم کی نسبت ضروری ہے, انہی کے حوالے سے ہم ہر چیز سے بچ سکتے ہیں. آپ ایسی مثالیں دیں گے, دے سکتے ہیں. دنیا میں چل رہا ہے, بہت سے پیر طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, ان کی مثالیں آپ دے سکتے ہیں, میں نہیں بولتا نہیں, دے سکتے ہیں, مگر ہم ان کو پیر مانیں تب نہ آپ بولیں گے. ہم ایسوں کو پیر کہیں تب نہ بولیں گے. وہ پیر ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں بات کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو. بات سمجھ میں آئے؟ یاد رکھیے, مومن زندگی میں ہماری 3 چیزیں, صوفیہ فرماتے ہیں زندگی میں ہماری 3 چیزیں. ایک ہے اعضاء و جوارح, ایک ہے مال, اور ایک ہے اولاد. یہ تینوں ہمارے سے منسلک. اعضاء و جوارح تو ہمارے ساتھ ہے, اور مال نہیں ہونا یہ کوئی بول نہیں سکتا. ہر ایک کو مال ہونا, مال کی محبت ہے. 40,000 ان کو دے دیجیے, پھر پوچھئے کہ کمیز دیے. جی مال کی محبت ہے. کسے باشد, من باشد کیا باشد, کوئی میں ہو یا آپ, جی مال ہونا. اولاد ہونا نہیں ہونا, اولاد ہونا. ہر ایک کو اولاد کی تمنا ہے, اولاد کی آرزو ہے, سمجھے. اولاد کی طاقت نہیں ہے تو کیا ہے, اس کا ٹوب چائلڈ ہے, ٹیسٹ ٹیوب. کسی بھی طریقے سے اپنی اولاد بتانا چاہیے. انسان کی فطرت ہے. انسان یہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ ہے. کیا ہے؟ اعضاء و جوارح اور مال, اور اس میں احتیاط کرنا. کیا احتیاط؟ اعضاء و جوارح ہمارے غلط طریقے سے استعمال نہ ہو. یہ آنکھ, یہ کان, یہ ناک, یہ زبان, یہ ہاتھ, یہ پیر, اس کے استعمال میں کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط. احتیاط کرنے کے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس اللہ کا حکم, نبی کی سنت, اس کے اندر میں ہی ہم اپنے اعضاء کا استعمال کریں. اگر ہم نے اس کو بے جائے استعمال کر لیا, حدود شریعت سے ہٹ کر استعمال کر لیا, اس کو اپنی مرضی اور طبیعت کے ساتھ استعمال کر لیا, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کل یہی اعضاء جو ہے ہمارے خلاف وٹنس ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن ہمارے اعمال کے خلاف گواہی دینے کے لیے باہر کے آدمی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اعضاء و جوارح خود کہتے ہیں. آنکھ کہتی ہے میں نے یہ کیا, کان کہتے ہیں میں نے یہ سنا, زبان کہتی ہے میں نے یہ کیا, ہاتھ کہتے ہیں میں ایسی حرکت کیا, پیر کہتے ہیں میں ایسے مقام پر گیا. سمجھے؟ لوگ آئی وٹنس کی بڑی اہمیت دیتے ہیں. یہاں آئی وٹنس کیا, سب کے ساتھ فرنٹ کیا ہے وٹنس؟ ہمارے دوستی, فرینڈشپ, دوستی, یہ ساتھ میں, یہ ہمارے خلاف گواہی. یہ آنکھ ہمارے خلاف گواہی دے رہی. اب اس کے بعد پھر اور کیا ہے؟ اور کسی کی گواہی کی ضرورت ہے؟ اس لیے فرمایا گیا جیسے میدان جہاد میں منافقوں کے ساتھ لڑنے کے لیے احتیاط کے ساتھ چلنے کو کہا گیا, ایسے اندر کے دشمنوں سے بچنے کے لیے ہمارے اعضاء کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑے احتیاط کے ساتھ. یاد رکھیے, اس کے لیے بڑی چیز کیا ہے؟ ایک بات بتاتا ہوں. بچہ ہے, اسموک کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اسموک کرتا ہے. دوستوں کے ساتھ اسموک کرتے کھڑا ہے. باٹل کی بات نہیں کروں, اسموک جو ہے آج کل ذرا کامن بھی ہو گیا ہے, یہ بھی ہو گیا ہے. بقیہ اور برائیاں چھوڑ دیجیے, مکروہ کی چیز ہے, یہ کامن ہو گیا. اب اسموک کی بات آ رہی تھی. باپ, بچہ پی رہا ہے, فرینڈ سرکل ہے, پی رہا, باپ آ گیا, ان کے باپ آ گئے, یہ پی رہے, باپ آ گئے, یہ ان کے باپ آ گئے. اب کیا کرتے ہیں؟ باپ کے سامنے مارتا ہے. کیا امریکہ ہے یہ؟ تھوڑی امریکہ ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ انڈیا ہے. یہاں کا یہ ماحول الگ ہے. دیکھتے کیا کیا,
دوست والا کہنا بابا مربع ہے مربع، تو ابا کیا مر گئے تھے پہلے؟ تھے نا، نظروں میں نہیں تھے. ابا ہیں مگر نظروں میں نہیں ہیں. اس واسطے وہ سمجھا کہ وہ غیر حاضر ہیں، ان کے غیر حاضری میں یہ حرکتیں کر رہا ہے. جب ان کو حاضر پایا تو اپنے وہ حرکت سے باز آ گیا. تو یہی پیران سلاسل شیخ کا تصور دکھاتے. شیخ کو دور مت سمجھو، ہمیشہ شیخ کے تصور میں رہو. اس کا تصور تمہیں برائی کرنے سے روک دیتا ہے. اس کا تصور تمہیں برائی کرنے سے. یہ تصور شیخ بتانے کے لیے میں نے اپنا سگریٹ پینے کو بھی بتا دیا، یعنی آپ کے ذہن میں بات اتارنے کی. تو یہاں کیا تربیت ہے؟ تصور شیخ. میرا شیخ میرے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو اس بات کو کہ رسول اللہ ہم میں ہیں. شیطان کو چھوڑ کر کے رسول اللہ کو، شیطان کو بٹھا کر کے رسول اللہ کو الگ کر دیا گیا. جب دشمن کو بٹھایا ہے تو رحمت للعالمین کو بھی تو ساتھ میں رکھا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو اس بات کو کہ رسول اللہ تم میں ہیں. سمجھے؟ یہ حرکتوں کا خیال آیا تو نبی کی رحمت کو یاد کر لینا ہے، نبی کے صحبت کو یاد کر لینا. سمجھے؟ امیر جان صاحب جی، امیر جان بولے تو کیا جی، کیا میں تمہارا دوست ایسا پکارتے ہیں؟ کیا پکارنا؟ امیر جان صاحب، حافظ عاقب صاحب، معین الدین صاحب. صاحب کیا ہے؟ کیا صاحب؟ کسی کی صحبت میں ہے. حضور کا نام ایک صاحب ہے. حضور ہر امتی کے ساتھ میں ہے. بس سمجھ میں. تو احتیاط کا پہلو کیمے آنا، اعضاء کے استعمال میں اور پھر مال کے استعمال میں. احتیاط کیا مطلب اس کا؟ صحیح طریقے سے کمانا، صحیح طریقے پر خرچ کرنا. یہ احتیاط. جو بھی آیا بٹور لیے نہیں، جیسا بھی آیا جہاں بھی آیا خرچ کر دیے نہیں. باہر خرچ کرنے کے لیے کنجوس نمبر 1. اللہ کے راستے میں دینے میں سخی حاتم اس کے پیچھے. اللہ کے راستے میں دے بولا تو ہزاروں دے دیتا ہے. کہاں ذرا چائے پیں گے؟ نہیں بھائی چائے پی، ہوٹل میں چائے پینا نہیں اچھا نہیں. سمجھ یہ کیا جی چائے نہیں پلاتا مگر مسجد کو جو بولے تو ہزاروں لا کے دے. میں کما ہی رہا ہوں اس کے لیے، اللہ مجھے دے رہا ہے اسی کے لیے. یہ چیز آ جائے. اس کے بعد کیا ہے؟ اولاد. ہاں اولاد ہونا ہے نا، اولاد ہونا ہے. تو اولاد کو کیسا؟ احتیاط سے اولاد پیدا کرنا. کیا مطلب اس کا؟ احتیاط سے اولاد پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ احتیاط سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پریڈ سسٹم میں نہیں ملنا. جو سامنے آ گئی اس کے پیچھے اس سے نہیں ملنا. سمجھے؟ دبر سے نہیں ملنا. سمجھے؟ یہ کیا بولوں بابا، کیا بولوں؟ ساری چیزیں قرآن بتاتا ہے. کھولے تو قرآن کھلتا ہے. احتیاط کے پہلو میں آ کر تمام چیزیں. اور اولاد پیدا احتیاط سے ہوئی، پھر احتیاط رکھنا اس کے اوپر. غیروں سے ملنے نہیں دینا، بدعقیدہ لوگوں سے ملنے نہیں دینا، برے لوگوں سے ملنے نہیں دینا. سمجھے؟ غلط صحبتوں میں جانے نہیں دینا. عشاء کے بعد نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا کا کوشچن رئیس کرنا. ان کے ساتھ کہے کو مل کے تھا یہ دیکھنا. اگر ہم نہیں دیکھتے ہیں تو فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ بچہ جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا آ رہا ہے، آخر میں کیا ہو گیا؟ ٹیررسٹ بن گئے. لوگ پکڑ کر لے گئے، پولیس پکڑ کر لے گئی. تو ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی. تو اس لیے کہا 3 چیزیں تمہارے اندر ہیں، ایک ہے اعضاء، ایک ہے مال اور ایک ہے اولاد. یہ تینوں چیزوں سے تم کو کیا ہے؟ محبت ہے، تعلق ہے. اس میں کیا کرو؟ احتیاط کرو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب آخر بات یہ ہے کہ منافق اندر کا کیا کرتا ہے. یہ اندر کا منافق کیا کرتا ہے، باہر کا بھی اندر کا بھی کیا کرتا ہے. وہ ہمیں چھوٹے کاموں سے روکتا ہے، چھوٹی نیکیوں سے روکتا ہے. جیسے فرمایا فرائض و واجبات. فرائض و واجبات یہ لازمی ہے، سنت مؤکدہ یہ بھی لازمی ہے. اب نفل جو ہے یہ اختیاری ہے.
سمجھے؟ فاتحہ، درود، سلام، یہ سب کیا ہے؟ اختیاری ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، فرائض میں سے نہیں ہے، یہ اختیارات میں سے، عقیدت میں سے ہے، سمجھے؟ یہ آپ کی محبت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اب یہ نفس امارہ اور شیطان جو ہمارے ساتھ ہیں، وہ اپنے اندر سے بھی اور باہر سے بھی آ کر کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم کو فرض سے نہیں روکتے، واجب سے نہیں روکتے، بدعقیدگی کی طرف نہیں لے جاتے، پہلے ادھر لے جانے سے پہلے